السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم۔ غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایمان مدد۔ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ اور بد سہی چور سہی مجرم و ناکارہ سہی، ہے وہ کیسا ہی سہی ہے تو کریمہ تیرا، ہے وہ کیسا ہی سہی ہے تو کریمہ تیرا۔ اور مجھ کو رسوا بھی اگر کوئی کہے گا تو یوں ہی، مجھ کو رسوا بھی اگر کوئی کہے گا تو یوں ہی، ہاں وہ رضا، ہاں وہ غلام رضا بندہ رسوا تیرا۔ ایک مرتبہ ادب کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ معزز سامعین حضرات، ہم اللہ کے فضل و کرم اور احسان سے ایک مرتبہ پھر اس مسجد میں جمعہ کی مبارک گھڑیوں میں جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی برکتیں حاصل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ان کی برکتوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں نوازے۔ جو گزشتہ 2 جمعہ سے بیانات سن رہے ہیں تو ان کو زیادہ سمجھ میں آئے گی باتیں۔ یاد رکھیں کہ یہاں پہ جو بیانات ہوتے ہیں وہ ایک سلسلہ ہوتے ہیں، ایک کے ساتھ ایک کڑی جڑتی ہے۔ اگلی بات آپ نے سنی ہے، سمجھی ہے، تو اس کے بعد والی بات سمجھنا اور زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ گزشتہ جمعہ کو جو واقعہ خواب والا بیان ہوا تھا آپ حضرات کو یاد ہوگا، یاد ہے کہ نہیں ہے؟ ایک شخص نے خواب دیکھا تھا، ہم نے خواب دیکھا تھا۔ اب پھر جو پہلا جمعہ تھا اس میں بھی ایک کام دیا تھا، اور دوسرے جمعہ کو بھی ایک ہفتے کے لیے وہ کام دیا تھا۔ آج اسی جو ہوم ورک کے تعلق سے ہم بات کر رہے ہیں، آیت مبارکہ یہ تلاوت کی گئی تھی، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کہ ہر جان یہ جانے کہ اس نے آنے والے کل کے لیے آگے کیا بھیجا۔ اور ہمیں پورے ہفتے اسی پہ ورک کرنا تھا، اور ہمیں یہی سوچنا تھا کہ ہم جتنا کچھ کر رہے ہیں، جو کچھ کر رہے ہیں، اس میں یہاں پہ چھوڑنے کے لیے کتنا کر رہے ہیں، اور جہاں ہمیں جانا ہے وہاں کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ کیوں کہ جتنی بھی محنت انسان کرے گا تو یا تو اسے چھوڑ کے جانا پڑے گا یا وہ اسے چھوڑ دیں گے، اور جہاں پہ جانا ہے
وہاں پہ کون سی چیزیں کام آنی ہے اور وہاں پہ ہمیں کیا کیا معاملات پیش آ سکتے ہیں، اس کے تعلق سے ہمیں غور و فکر کرنا اور یہ سوچنا کہ ہماری اتنی زندگی گزری 30 سال 40 سال 50 سال، یا کم سے کم ایک ہفتہ ہی لے لیں کہ ایک ہفتہ جو ہمارا گزر چکا، جو چلا گیا اور ایسا گیا کہ واپس کبھی نہیں آئے گا، اس میں ہم نے نقصان کیا، گھاٹے کا سودا کیا یا نفع کا کام کیا۔ کوئی بھی تاجر ہوتا ہے، کوئی بھی بیپاری ہوتا ہے، یا اگر نوکری والا بھی انسان ہے، وہ اپنی آوک جاوک کا حساب ضرور رکھتا ہے، اور تاجر لوگ یہ خاص کر کے اس کا حساب رکھتے ہیں کہ یہ جو مہینہ گزرا، کچھ لوگ ہوتے ہیں روزانہ حساب کرتے ہیں، کچھ ہفتے میں کرتے ہیں، کچھ مہینے میں کرتے ہیں، ورنہ سال میں تو ہر کوئی حساب کرتا ہے کہ یہ جو سال نکلا اس میں میں نے کتنا مال حاصل کیا، کتنا خرچ کیا، ایکسپینس کتنا ہوا، انکم کتنی ہوئی، کتنا خرچ ہو گیا، اور سیونگ اور بچت کتنی ہوئی۔ اسی طرح ہوتا ہے نا، تو یہ دنیا میں یہ ہر طرح سے لوگ کرتے ہیں۔ تو اب مجھے بتائیں کہ ہمارے پاس ملا جلا کر کتنی چیزیں ہیں جو لے کر ہم دنیا میں آئے ہیں اور کیا لے کر جانا ہے۔ مال ہم نے یہاں آ کر کمایا، نئے نئے کپڑے یہاں خریدے، بنگلہ اور مکان اور پلاٹ اور پراپرٹیاں یہاں پہ ہم نے خریدی۔ جب دنیا میں آئے تو ہمیں کیا دے کر بھیجا گیا تھا؟ ہم دنیا میں آئے تو ہمارے پاس کون سی چیز تھی، ہمارے پاس کون سی بیلنس تھی؟ تو آپ اس بات پر غور کریں، جب ہم دنیا میں آئے تو یہ کچھ چیزیں تو مقرر کر کے ہی بھیجی گئی ہے، تقدیر لکھ کر ہی بھیجا گیا ہے، اس میں ایک جو مقرر کر کے اور جس کی بیلنس ہمیں دی گئی ہے، اور یہ ایسی بیلنس ہے کہ اس میں نہ تو بڑھاوا ہوگا، نہ زیادتی ہوگی، نہ ہی کمی ہوگی۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص ہمیں 10 لاکھ روپے دے اور کہے کہ یہ 10 لاکھ روپے سے تمہیں 5 سال نکالنے ہیں، 10 لاکھ سے میں واپس بھی نہیں لوں گا اور 1 روپیہ زیادہ بھی نہیں دوں گا۔ اب ہم سوچیں گے کہ اس میں کس طرح سے مینیج کیا جا سکتا ہے، کتنا خرچ کریں گے، اور کہیں سے کچھ اور انکم بھی نہیں ہوگی۔ تو اسی طرح سے جب ہم دنیا میں آئے تو ہم سب کو ایک بیلنس دی گئی ہے، خرچ کرنے کے لیے ایک چیز دی گئی ہے، اسی میں ہمیں خرچ کرنا ہے۔ کہاں خرچ کرنا ہے، کیسے خرچ کرنا ہے، وہ سب بھی آلریڈی سب سکھایا جا چکا ہے۔ وہ جو ہم لے کر آئے ہیں وہ ہے زندگی۔ آپ کہیں گے اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ ہم کو معلوم ہے زندگی لے کر آئے ہیں اور ہم زندہ ہیں، تبھی تو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن میں جو بات کرنے جا رہا ہوں وہ اگلی بات ہے، اور سوال یہ میں ہے کہ زندگی کہتے کس کو ہیں؟ ہم جس کو لائف کہتے ہیں، ہم جس کو کہتے ہیں کہ یہ زندگی لے کر ہم دنیا میں آئے، اور ایک زندگی کی ایک عمر ہوتی ہے۔ اب پوچھنا یہ ہے، اس کو ہم چھوٹے چھوٹے پارٹ میں ڈیوائیڈ کر دیں تو ہم یہ ڈھونڈنے کی کوشش کریں، ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ زندگی ہے کیا، ایک چیز۔ دوسری بات یہ کہ یہ زندگی ہم کس طرح سے گزار رہے ہیں۔ 2 سوال۔ اب کچھ سوالات میں آپ سے کر رہا ہوں، آپ ساتھ میں جواب دیتے جائیں کہ 1 منٹ میں کتنی سیکنڈ ہوتی ہے؟ 60 سیکنڈ۔ 60 سیکنڈ کو جمع کیا جائے تو کیا بنے گا؟ 1 منٹ۔ 60 منٹ کو جمع کیا جائے تو کیا بنے گا؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ سب سارے بولیں، پتا چلے کہ مجمع زندہ ہے۔ یہ بات، یہ لائیو کنورسیشن ہو رہا ہے، یہ ریکارڈنگ نہیں بج رہا کہ آپ سن رہے ہیں، نہیں، یہ بات میری زبان سے بول رہی ہے، ایک زندہ کی زبان سے وہ زندہ لوگ سن رہے ہیں۔ پتا چلنا چاہیے کہ بات قبرستان میں نہیں ہو رہی ہے، جامع مسجد میں ہو رہی ہے۔ تو 1 گھنٹہ ہوا، 24 گھنٹے جمع کیے تو کیا بنا؟ 1 دن۔ 7 دن جمع ہو گئے تو کیا بنا؟ 4 ہفتے جمع ہو گئے تو کیا ہو گیا؟
12 महीने जमा हुए तो क्या हो गया? अब ऐसे कुछ साल जमा हो गए, 30 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल, तो क्या बन जाएगा? जिंदगी बन जाएगी। तो खुलासा ये निकला, और इस नाकिस अकल में ये आ रहा है कि हम जिसे जिंदगी कह रहे हैं वो है वक्त। ये वक्त ही हमारी जिंदगी है। जो बैलेंस देकर हमें दुनिया में भेजा गया वो वक्त और टाइम की ही बैलेंस थी, वही देकर हमें भेजा गया कि ये इतनी हजार, इतनी लाख मिनट तुम्हें दी जाती है, इतने हजार, मिसाल के तौर पर 20,000 दिन तुम्हें दिए जाते हैं। अब तुम जो चाहे करो, जिस तरह से गुजारना चाहो गुजारो, और उसका प्रॉपर तरीका और उसका बेस्ट वे कि कैसे गुजारोगे तो कामयाब हो जाओगे, कैसे गुजारोगे तो तबाह बर्बाद हो जाओगे, तमाम की तमाम चीजें बिल्कुल खुलासे और चौखट के साथ बयान करके ये भेजा गया। अब पूरी जिंदगी की बात तो आप छोड़ें, हम सिर्फ एक दिन की बात करते हैं कि जिस तरह से सूफिया किराम का तरीका रहा है, और इमाम मोहम्मद गजाली रहमतुल्लाह अलैह वगैरह ने भी ये अपनी किताबों में ये सब तरीके बयान किए हैं कि जब आदमी सुबह करे तो सुबह के वक्त हम देखें कि हमें एक नई जिंदगी दी गई है, हमें एक नया दिन दिया गया है। अगर रात को ही हमारा इंतकाल हो जाता, सोने के बाद सुबह आंख न खुलती, तो हम यही तमन्ना करते कि काश एक दिन मिल जाए, काश एक दिन मिल जाए। इमाम गजाली फरमाते हैं जब आदमी सुबह उठे तो यही तसव्वुर करे कि मैं मरने के बाद जो तमन्ना करता कि काश एक दिन मिल जाए, ये एक दिन यही है, ये एक दिन यही है जो मुझे मोहलत में मिला गया, और ये मेरा आखिरी दिन है। और उसमें हमें सुबह के वक्त एक बैलेंस दी जाती है, 24 घंटे। अब हम उसको मिनट में समझते हैं। 24 घंटे की मिनट कितनी होती हैं? 1440 मिनट होती है। कितनी मिनट होती है? 1440 मिनट। अब ये 1440 मिनट सबको बराबर दी जाती है कि थोड़ा ऊपर नीचे होता है? किसी को 400 मिली, किसी को 600 मिली, किसी को ऐसा होता है। इमाम को, मौलाना को बोले 1440 मिलेगी, व्यापारी आदमी को सिर्फ 400 मिनट मिलती है, ऐसा होता है। गुनहगार को 200 मिनट मिलेगी, ऐसा होता है कि सबको बराबर होती है? बराबर होती है ना। सबको 1440 मिनट दी गई, और उसे उसको इस्तेमाल करने का तरीका भी बता दिया गया। अब यही हमारी जिंदगी है। जिंदगी में सिर्फ 3 वक्त होते हैं। एक जो गुजर गया, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। एक आने वाला, उसकी कोई गारंटी नहीं। एक जो बचा बीच वाला, इसको आप सेकंड में आप कन्वर्ट करें तो जो करंट मोमेंट है, जो मिनट अभी गुजर रही है, यही हमारी जिंदगी है। अगर हम करंट मोमेंट में मस्जिद में बैठे हुए हैं तो आप ऐसा कह सकते हैं कि मेरी जिंदगी मस्जिद में गुजर रही है। आप यहाँ पे वज़ाइफ पढ़ते गुजार रहे हैं तो आप कह सकते हो कि मेरी जिंदगी वजीफा पढ़ते हुए गुजर रही है। और अगर आपकी जिंदगी बाजार में बैठे हुए हैं, दुकान पे बैठे हुए हैं, तो आप ऐसा कह सकते हैं मेरी जिंदगी तो दुकान में गुजर रही है। अब होगा क्या? इससे क्या सीखने को मिल रहा है, और उसमें हमारे लिए इबरत की कौन सी बातें हैं? बातें समझने की यही है कि सबके लिए बराबर बराबर का वक्त दिया गया, सबकी मिनटें बराबर बराबर तकसीम कर दी गई, सब कुछ बराबर है। लेकिन ये भाई कहता है भाई नमाज फर्ज है, बोले वक्त नहीं मेरे पास। जमात में आए, बोले वक्त नहीं मिलता। हम कहते हैं थोड़ा सीख ले, दीन की बातें, अल्लाह रसूल की बातें कुछ कर लेते हैं, बोलो टाइम ही नहीं मिल रहा है। अब समझ में नहीं आ रहा है कि जब सबको 1440 मिनट दी गई
تو اس اللہ کے بندے کے پاس اللہ اور اس کے رسول کے لیے وقت کیوں نہیں مل رہا ہے؟ نماز کے لیے وقت کیوں نہیں مل رہا ہے؟ جس نے پیدا کیا، جس نے وقت کو بھی پیدا کیا، جس نے اس وقت کو ہمیں عطا فرمایا، جس نے کھانے پینے کے سامان، مال و دولت اور ہر طرح کی سہولتیں ہمارے لیے پیدا فرمائی، پھر ہمیں وہ سب دیا، پھر وہ سب دینے کے بعد روزی دینے والے کو، ہمیں پیدا کرنے والے کے لیے ہی کسی کے پاس وقت نہیں ہے، تو بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ no one is busy, it's all about priority، کہ اس دنیا میں کوئی بیزی نہیں ہے، کوئی مصروف نہیں ہے، جو بات ہے وہ صرف پرائیورٹی کی ہے، وہ صرف پراتھمکتا کی ہے۔ جنہوں نے دنیا کو پراتھمکتا دی، جنہوں نے یہ دکان اور تجارت کو پراتھمکتا دی، پراتھمکتا سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ پراتھمکتا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب ایک یا دو یا چار چیزیں آپس میں ٹکرا جائیں ایک ہی وقت میں، ایک ہی سچویشن میں، تو اس میں سے آدمی جسے چنتا ہے اسے کہتے ہیں پراتھمکتا۔ جب دو چیزیں ہیں، مثال کے طور پر گاہک آ گئے دکان پر اور یہاں پر مؤذن نے صدا دی حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اب دو چیزیں ٹکرا گئی، ایک طرف دنیا ہے، ایک طرف آخرت ہے۔ ایک طرف یہ دکان والا جو آیا ہے وہ تو خریدے یا نہ خریدے، اس سے منافع ہو یا نہ ہو وہ تو گارنٹی نہیں ہے، لیکن یہاں پہ پیور منافع ہے۔ منافع دینے والا فرما رہا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ کامیابی کے ساتھ یہاں پہ گارنٹی کے ساتھ کامیابی دی جا رہی ہے، بلند آواز سے علی الاعلان، یہ اعلان کیا جا رہا ہے۔ اب یہ دو باتیں ٹکرا گئی، اب آپ جسے اختیار کریں گے وہ ہے آپ کی پراتھمکتا۔ آپ نے کہ نماز کی طرف بھاگے کہ بھئی یہ آیا بھلے آیا، روزی دینے والا تو وہ ہے جو بلا رہا ہے، یہ روزی نہیں دے سکتا۔ تو آپ نے دین کو پراتھمکتا دی، آپ نے آخرت کو پراتھمکتا دی، آپ نے اللہ اور رسول کے فرمان کو پرائیورٹی دی، اور اگر آپ اسی میں الجھے رہے تو گویا آپ نے اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر یہ مال کی عبادت شروع کر دی۔ اب یہ بات ہوئی، اللہ فرماتا ہے فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، جب عام طور پر وہ سب سے بڑی مصیبت جب آئے گی تو کیا ہوگا؟ یوم یتذکر الانسان ما سعی، اس دن انسان یہ یاد کرے گا کہ کس کی کوشش کی، کیا کوشش کی۔ اس دن وہ یاد کرے گا کہ وہ کیا جماعت کے وقت بھاگتے بھاگتے مسجد میں جاتا تھا یا وہیں پہ تھڑے پہ بیٹھے بیٹھے نوٹے کی لالچ میں بیٹھا ہوا تھا، وہاں پر وہ نرم نرم گدے پہ صبح کے وقت سوتا تھا، یا جیسے ہی فجر کا وقت ہوا پھٹ کر کے کھڑا ہو کر یہ مسجد کی طرف دوڑتا تھا۔ یوم یتذکر الانسان ما سعی، اس دن انسان یہ یاد کرے گا کہ اس نے کس چیز میں کوشش کی، اس نے کون سی کوشش کی۔ پھر کیا ہوگا؟ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى، اور اس دن ہر دیکھنے والے کے لیے جہنم کو ظاہر کر دیا جائے گا، جہنم کو ظاہر کر دیا جائے گا۔ اب جب جہنم ظاہر ہوگی اور پھر اس میں کس کے لیے جہنم ہوگی، یہ کیا ہوگا؟ یہ فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ طَغَى، جس نے اللہ کی نافرمانی کی، جس نے سرکشی کی، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی کو پراتھمکتا دی، دنیا کو زندگی کی پرائیورٹی دی، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى، اس کا ٹھکانہ تو جہنم ہی ہے۔ تو پھر اگر کسی نے دنیا کو پرائیورٹی نہیں دی تو اس کے لیے کیا ہے؟ فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈر گیا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور حرام خواہشات سے اپنے نفس کو، اپنے آپ کو روکے رکھا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ تو جنت ہی ہے۔ اب راستہ بالکل واضح ہو گیا، 1440 منٹ ہمارے پاس، اور اس میں بھی کچھ تو وہ ہوتے ہیں کہ وہ 1440 تو ایک دن کی تو اس کے پاس وقت ہوتا ہی نہیں ہے، پورے ہفتے کا اگر نکالے تو کتنی منٹیں بنے گی؟ 10,080 منٹ بنے گی، اس میں سے اس کو لیے جمعہ کے لیے بھی 80 منٹ نہیں ہوتی، تاخیر سے آئیں گے،
کبھی خطبے میں پہنچے، کبھی خطبے کے بعد پہنچے، کبھی ویسے ہی 2 رکعتیں پڑھی اور جیسے گھنٹی بجتی ہے بچے بھاگتے ہیں اس طرح یہاں سلام پھری درود کا انتظار بھی نہیں کری بھاگ جاتے ہیں۔ کس سے بھاگ رہے ہو؟ جو تمہارا سکون دینے والا ہے، جو روزی دینے والا ہے، جو تمہارے تمام بگڑے ہوئے کاموں کو بنانے والا ہے، اسی کے گھر سے، اسی کے در سے یہاں پہ امام صاحب دعا مانگ رہے ہیں، اے اللہ ہمیں آخرت و دنیا کی بھلائی عطا فرما۔ یہ بھائی صاحب باہر نکل کر بھلائی ڈھونڈنے جا رہے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اسی طرح وہ بھاگتا رہتا ہے، محنت کرتا رہتا ہے، مال بچاتا رہتا ہے، ان کا کئی اللہ کی راہ میں جاتا نہیں ہے، ہاتھ 20 سے زیادہ کی نوٹ جائے تو کانپنے لگتا ہے، اگر 50 روپے کبھی دے دیے تو رات تک خیال آتا ہے کہ آج تو میں نے جمعہ کے جمعے میں 50 روپے دیے۔ اب اس طرح سے بچاتے 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 پھر ایک ایسا وقت آتا ہے، پھر ہم نے تو دیکھا ہوا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوتا ہے، آخر وقت میں ایسا بیمار ہوتا ہے، ہاسپٹل جاتا ہے، زندگی بھر کی 40 سال کی کمائی 2 ماہ میں ختم ہو گئی، پھر کہتا ہے کسی نے کرا دیا، پھر کہتا ہے گھبراہٹ ہوتی ہے، پھر کہتا ہے کہیں پہ دل نہیں لگتا۔ میں نے بولا جہاں دل لگانا چاہیے وہاں تو منہ موڑ کے بیٹھا ہوا ہے، دل یہاں پہ لگا، دل یہاں پہ لگا، اور یاد رکھ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہ وہاں نہیں، اور دنیا بھر کے بہتر یہاں نہیں، امانی دل و جان نہیں، کہو کیا ہے وہ جو یہاں نہیں، ایک نہیں کہ وہ وہاں نہیں۔ اور آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ قیامت میں تو پھر ہر کسی کو ماننا ہی ماننا ہے، اور اس دن کیا ہوگا؟ فرماتا ہے فَمَن يَعْمَلْ، یہ خطبہ جو پڑھا جاتا ہے، یہ خطبے میں ایسی واعظ و نصیحت ہوتی ہے کہ پھر تقریر کی ضرورت ہی نہیں رہتی، ایسی پیاری پیاری باتیں ہوتی ہیں، انشاءاللہ ہم اس کو بھی عرض کریں گے۔ اور خطبے کا امپورٹنس اتنا ہے، اس کی اہمیت اتنی ہے کہ جو چیزیں نماز میں حرام ہو جاتی ہے، جیسے کھانا پینا، سلام کرنا، بات کرنا، سلام کا جواب دینا، وہ تمام کی تمام خطبے میں بھی حرام ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ خطبے میں اس طرح سے منہ گھمانے کی بھی اجازت نہیں ہے، اتنا یہ اہمیت رکھتا ہے۔ یہاں پر کسی کو سلام کا جواب دینے کی بھی اجازت نہیں، یہاں تک کہ اگر خود خطیب نے وہ ان اللہ و ملائکتہ والی آیت درود پڑھی تو زبان سے درود پڑھنے کی بھی اجازت نہیں ہے، وہ باتیں سنی جائیں گی، وہ سمجھی جائیں گی، لیکن لوگ کہیں گے ہمیں سمجھنا ہی، ہمیں تو پتہ ہی نہیں چل رہا ہے، تو اس کا جواب تو پھر کبھی بعد میں دے دوں گا، لیکن اس میں ایسی ایسی باتیں ہوتی ہیں جیسے فرمایا جاتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کہ جو ذرہ برابر نیکی کرے گا، جو ذرہ بھر بھلائی کرے گا وہ اسے دیکھے گا، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جو ذرہ بھر برائی کرے گا وہ اسے بھی دیکھے گا۔ اب ذرہ ایسا نہیں ہے کہ بڑی نیکی کرو تو بھی دیکھنے کو ملے گی، تو ہر چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو چھوٹا سمجھ کے کرنا نہیں چاہیے، اور چھوٹے سے چھوٹی نیکی کو چھوٹا سمجھ کے چھوڑنا نہیں چاہیے، تو یہ وہ باتیں ہوتی ہیں خطبے میں۔ اسی طرح فرماتے ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول سے روایت کی جاتی ہے البر لا یبلا والذنب لا ینسى والدیان لا یموت اعمل ما شئت کما تدین تدان۔ فرماتے ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہ البر لا یبلا، نیکی پرانی نہیں ہوگی۔ آج کے جمعہ کے دن اگر آپ نے کوئی نیکی کی، برسوں گزر گئے، قبر میں گئے، صدیاں گزر گئی، حشر ہوا، سالوں کے سال گزر گئے، صدیاں کے صدیاں گزر گئی، لیکن البر لا یبلا، نیکی پرانی نہیں ہوگی۔ وَالذَّنبُ لَا يَنسَى، اور اگر کسی نے گناہ کیا تو گناہ کو بھلایا نہیں جائے گا۔ وَالدَّيَّانُ لَا يَمُوتُ، اور جو بدلہ دینے والا ہے اسے موت نہیں ہے، اسے فنا نہیں ہے۔ آگے فرماتے ہیں اعمل ما شئت، تیرے جی میں جو آئے کر، جو تو کرنا چاہے کر، کما تدین تدان، تو جیسا کرے گا ویسا بدلہ دیا جائے گا۔ بس اتنی سی بات ہے، اگر اچھائی کرو گے اچھا بدلہ دیا جائے گا، برائی کرو گے برا بدلہ دیا جائے گا۔ ہمیں سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ ہوا اس لیے ہم نے یہ کیا، یہ نہیں کیا، ہم اس لیے یہ نہیں کراتے، وہ نہیں کراتے۔ جس کو جواب دینا ہے وہ سب، اس کو سب معلوم ہے کہ کون کس کے لیے کر رہا ہے اور کون کس کے لیے چھوڑ رہا ہے، لہٰذا یہ فکر آخرت کو